الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں مضامین تو کئی ایک موجود ہیں، لیکن میں فی الوقت 3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، ان کا مقام کیا، ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، ان کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو محمد کا لفظ ہے یہ ہمارے نبی کا نام ہے، رسول اللہ ولکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے، وخاتم النبیین یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میں یہ بات دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا یا مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان میں آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کا نام ہے
اس جیسا کسی نبی کا نام نہیں تھا. جو ہمارے نبی کا کام ہے اس جیسا کام شاید ہو، اور جو مقام ہے یہ مقام بھی کسی کا نہیں ہے. میں دلائل سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ایک نام اپنا رکھا ہے، ایک نام اپنے نبی کا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ میں یہ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے. ما کان محمد، یہ محمد پیغمبر کا نام ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ختم ہوتا ہے لفظ اللہ پہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ شروع ہوتا ہے محمد سے. تو ہمارے کلمے کے دو جز ہیں، پہلا جز ختم ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، دوسرا جز شروع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام سے. پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام ہے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم انہیں حضرت محمد کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ جزو اول کا آخری لفظ اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ان کا جزو پہلا، جزو آخر کا پہلا لفظ یہ محمد ہے. محمد اللہ کے نبی کا نام ہے. خدا نے جو نام اپنے لیے پسند کیا اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اپنے نبی آخری کے لیے جو نام پسند کیا وہ محمد ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا ہے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے، ہمارے پیغمبر محمد بھی بے عیب ہیں. خدا نے اپنی ذات کو عیب سے پاک رکھا ہے، اپنے نبی کو عیب سے پاک رکھا ہے. یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن میں درمیان میں ایک بات بے عیب ہونے پہ سمجھانے لگا ہوں. ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مجتہد معجور ہے. نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں. صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے رہی. مجتہد کے معجور ہونے کا معنی یہ ہے ان سے خطا ہوتی ہے لیکن ان کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے. ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، مجتہد کو معجور کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم ہونے پہ دلائل اور ہوں گے، میں ایک عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں صرف بے عیب ہونے کے حوالے سے. اللہ رب العزت نے نبی کو معصوم پیدا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو میں اور آپ انسان ہے، اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. نمبر 1 مٹی سے خدا نے جسم کو پیدا کیا. نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، آسمان سے روح کو اس میں ڈالا. انسان دو چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 مٹی سے بنا بدن ہے، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح ہے. تو چونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے. بدن مٹی سے بنا، انسان کی غذا کو مٹی سے بنایا ہے. اگر انسان بیمار ہو اس کو دوا چاہیے. انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی دوا مٹی سے بنائی ہے. انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، روح کو بھی غذا چاہیے تو روح کی غذا کے لیے آسمان سے وہی آئی ہے. اگر روح بیمار ہو جائے اس کو بھی دوا چاہیے. روح آسمان سے ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں. انسان کے جسم بیمار ہو جاتا ہے اس کو معالج اور طبیب چاہیے. انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اسے بھی معالج اور طبیب چاہیے. جب انسان کا جسم بیمار ہو اس کو طبیب چاہیے، اس کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں.
اگر اس کی روح بیمار ہو جائے تو اس کو روح کے علاج کے لیے طبیب چاہیے. روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اور یہ اہل عقل کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس مرض کا معالج طبیب ہوتا ہے اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے. میں مثال لے کر بات سمجھانے لگا ہوں. یہ قرآنی طرز ہے. اللہ دعویٰ بھی کرتے ہیں, دعوے پہ دلیل بھی دیتے ہیں, اس کو سمجھانے کے لیے مثال بھی لیتے ہیں, پھر اپنے دعوے کے خلاف چلنے والوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں. یہ طرز خداوندی ہے. میں مثال دے کر بات کہنے لگا. میں آپ کے شہر سلہٹ میں آیا, آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارے دادا ابو ہیں, یہ بہت بیمار ہیں, ان کو پیچس کی تکلیف ہے. میں کہتا ہوں پاکستان, ان کو میرے شہر میرے گاؤں بھیج دو, وہاں اس کا بہت بہترین حکیم موجود ہے. آپ اپنے دادا ابو کو لے کر میرے گاؤں میں حکیم کے پاس آ جاتے ہیں. آپ حکیم کے مطب میں بیٹھے ہیں, جہاں بیٹھ کے وہ دوا دیتے ہیں. 5 منٹ گزرتے ہیں, حکیم صاحب چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. 10 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں, اب واپس آتے ہیں. 15 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں؟ وہ ہمارے گاؤں کا بندہ کہتے ہیں ان کو پیچس کی بیماری ہے اس لیے اٹھتے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے سلہٹ سے اتنا لمبا سفر کیا پیچس کا علاج کرانے کے لیے, جو خود پیچس کا مریض ہے وہ ہمارے دادا کا علاج کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ عقلی ضابطہ ہے کہ جو بندہ جس مرض کا طبیب ہو اس مرض میں مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہے. نبی امراض روحانیہ کا معالج ہے. مرض روحانی کا نام گناہ ہے. اگر خود پیغمبر گناہ کرے تو جس گناہ کا علاج کرتا ہے اس میں مبتلا ہوگا, اور طبیب جس مرض کا معالج ہو اس میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے. اللہ نبی کو امراض روحانیہ کا معالج بنا کے بھیجتے ہیں. مرض روحانی کا نام گناہ ہے, لہذا پیغمبر کا گناہ کر کے گناہ میں مبتلا ہونا یہ نبوت کا عیب ہے. اللہ نے اپنی ذات کو بھی ایوب سے پاک رکھا ہے, اپنے نمائندے کو بھی ایوب سے پاک رکھا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. توجہ رکھیں, میرے دلائل کو نعرے میں ضائع مت کریں. جتنا وقت آپ نے نعروں پہ لگانا ہے اتنے ہمیں دلائل دینے دو. توجہ سے بات سمجھے. میں یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمے کا پہلا جز یہ اللہ پہ ختم ہو رہا ہے. کلمے کا دوسرا جز محمد سے شروع ہو رہا ہے. اللہ یہ خدا کا نام ہے, محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے. اللہ پہ نقطہ نہیں ہے, محمد پہ نقطہ نہیں ہے. خدا نے اپنے نام کو بغیر نقطے کے رکھا, اپنے محمد کے نام کو بغیر نقطے کے رکھا. نمبر 1 یہ ایوب سے پاک ہے. نمبر 2 ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے. خدا نے نبی کا نام محمد آخری کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں. کسی بندے کے مخالف جتنا بڑا ہوگا مخالف اتنے زیادہ ہوں گے, اعتراض اتنے زیادہ ہوں گے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کون ہوگا؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہوں گے. جب انسان مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھتا بھی ہے, اس کے خلاف بولتا بھی ہے. اس کا مطلب یہ تھا ہمارے پیغمبر کے خلاف اگر مخالف ہوں گے تو اپنی زبان سے بولیں گے بھی, اپنے قلم سے لکھیں بھی. مخالف قلم سے لکھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے. قلم سے لکھ کے مذمت کرتا ہے, زبان سے بول کے مذمت کرتا ہے. میرے اللہ کے علم میں تھا میرے محمد کے خلاف لوگ لکھیں گے بھی, میرے محمد کے خلاف لوگ بولیں گے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میرے محمد کے ماننے والے ان کا دفاع بھی کریں گے, زبان سے دفاع بھی کریں گے, قلم سے دفاع بھی کریں گے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. ہم قلم سے دفاع بھی کرتے ہیں, اپنی زبان سے دفاع بھی کرتے ہیں, اپنی جان پیش کر کے اپنی جان سے دفاع بھی کرتے ہیں. لیکن ممکن ہے کوئی دفاع کرنے والا سمجھ لیتا کہ میں نے جو ختم نبوت کا کام کیا ہے, میں نے جو پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا ہے, تو کسی کے ذہن میں یہ حماقت نہ آ جائے کہ شاید میں نے احسان کیا
کیا ہے، شاید میں نے کوئی محنت کی ہے، یہ میرا کمال ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، دفاع کرنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے دفاع کر کے احسان کیا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، تم نے کبھی غور کیا ہے میں نے خاتم النبیین کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا ہوا ہو، اور جو مخالفت جس کے اندر مذمتیں ہو تو اسے مذمم کہتے ہیں۔ اللہ نے نام محمد رکھا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھے گا پھر اعتراض کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر مذمت کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر اس کے بعد غلط بات کہے گا، حضور پہ اعتراض کرے گا تو پہلے زبان سے محمد کہے گا پھر وہ بکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر خلاف بھونکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر زبان درازی کرے گا۔ جب یہ قلم سے محمد لکھے پھر اعتراض کرے تو قلم کہے گا حیا کر، محمد بھی لکھتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے، زبان سے محمد کہے گا پھر الزام لگائے گا، زبان کہے گی حیا کر، محمد بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ کے میرے اور تیرے دفاع سے محمد کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر میں نے دفاع کیا احسان ان کا ہے، اگر میں نے اعتراض کا جواب دیا احسان ان کا ہے۔ خدا نے پیغمبر کو نام ایسا دیا جو میرے اور تیرے دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد، ختم نبوت والے دفاع کرے۔ توجہ، ابھی بار بار اس کو مت چھیڑو، آپ چپ ہو جاؤ، میں سٹیج سنبھال لوں گا، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ چھوڑ دیں میں سنبھال لوں گا، سٹیج تو میرے پاس ہے نا۔ توجہ سے بات سمجھے، میں یہ کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہم جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا محمد ان کا بولیے نام ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد ان کا بولیے بولیے محمد ان کا نام ہے۔ میں ایک ایک لفظ پہ تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تینوں لفظوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر دوں، وگرنہ میں تو نام محمد پہ دلائل دیتا رہوں گا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام محمد ہے۔ میں نے دو وجہ بتا دی۔ نمبر ایک، محمد نام رکھا ہے بتانے کے لیے محمد بے عیب ہے، بغیر نقطے کے نام محمد رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا محمد تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ میرے پیغمبر کا کام ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ کہیں گے ولیکن رسول اللہ یہ پیغمبر کا کام ہے، میں نے کہا جی ہاں، رسول رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کا پیغام لانے والے پیغمبر ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے۔ نمائندہ دو کام کرتا ہے، جس کا نمائندہ ہو اس سے لیتا ہے، جن کی طرف نمائندہ ہو انہیں دیتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ یہ رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا نام پیغام ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا کام یہ ہے خالق سے لینا ہے، علم و عمل مخلوق کو دینا ہے، علم و عمل، توجہ رکھنا میں اشکالات کے جواب دے رہا ہوں، خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل، ولیکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے خالق سے لینا مخلوق کو دینا۔ آپ کہیں گے یہ کام تو آدم کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو ادریس کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو حضرت نوح کا بھی تھا، یہ کام حضرت ابراہیم کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت موسیٰ کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ قرآن کہتے ہیں تلک الرسل، رسول ایک نہیں ہے رسول کئی ہیں، یہ کام تو کئی کا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، کئیوں کا کام تھا لیکن میرے محمد جیسا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم کو دیکھو گے تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ،
حضرت نوح کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت داؤد کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، آپ جتنے بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے محمد کی باری آئے گی یہ خلیل بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صفی بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلیم بھی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی سوال یہ ہے یہ رسول تو سارے تھے، رسول تو کوئی ایک تھے، لیکن صرف اللہ نے ہمارے نبی کے کلمے کا جز رسول اللہ بنایا ہے۔ بھئی آدم رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ابراہیم رسول تو ہے کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ رسول تو ہے کلمے کا جز موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے پیغمبر رسول ہے اور کلمے کا جز بھی رسول اللہ بنایا۔ اللہ نے بتا دیا بھئی پیغام تو وہ بھی لاتے تھے لیکن جو میں نے نبی تمہیں دیا ہے اس نبی کا کام ہے رسول اللہ جیسا ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی ہے خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے خدا سے پیغام دیتے رہے، مخلوق کو دیتے رہے، لیکن ایک جگہ پیغام لینے کی ہے، ایک جگہ پیغام لینے کی ہے اور ایک جگہ پیغام دینے کی ہے۔ حضرت آدم نے خدا سے پیغام لیا ہے تو جنت میں رہ کے لیا ہے، جنت سے اوپر نہیں جنت میں رہ کے لیا ہے۔ حضرت نوح نے خدا کا پیغام لیا ہے تو دودھی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو میں نے مانا شام سے لے کے بیت اللہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو حضرت موسیٰ نے طور سینہ تک جا کے لیا ہے، پیغام لیا ہے۔ حضرت داؤد نے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو آسمان دنیا تک جا کے لیا ہے، یہ پیغام لینے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک کے ہیں، حضرت نوح نے لیا چودی پہاڑ تک کے ہیں، ابراہیم نے لیا یہ کعبۃ اللہ تک کے ہیں، حضرت داؤد نے لیا یہ تخت شاہی تک ہے، حضرت موسیٰ نے لیا طور سینہ تک ہے، حضرت عیسیٰ نے لیا آسمان دنیا تک ہے۔ جب انہوں نے دیا ہے تو مخلوق کو دیا ہے، کسی نے انسان کو دیا ہے، کسی نے جن کو دیا ہے، میں نے مانا کسی نے پرندوں کو بھی دیا ہے، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے تو خدا نے پیغام کیسے دیا ہے؟ بات توجہ سے سمجھنا، میرے محمد کی باری آئی تو پھر خدا نے پیغام یوں دیا، کبھی حضرت صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی بوراک پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی میرے پیغمبر کو خدا نے بیت المقدس میں امام بنا کے دیا ہے، کبھی خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ اللہ نے جب پیغام دیا ہے، حضرت آدم نے پیغام لیا وہ جنت تک گئے ہیں، میرے محمد نے پیغام لیا تو عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پیغمبر پیغام لینے کے لیے یہ چلے کعبہ سے ہے پہنچے عرش تک ہے، کعبہ سے پہلے کوئی مکان نہیں ہے۔ ان اول مکان بُنِیَ للناس، مکان اول کا نام کعبہ ہے۔ اگر تم عرش کو دیکھو گے خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے اوپر ان کے علیین بنائی ہے، علیین کے اوپر خدا نے جنت بنائی ہے، خدا نے اوپر عرش رکھا ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو جب پیغام لینے کے لیے گئے ہیں تو مکان سے لا مکان تک پہنچے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے تو میرے پیغمبر نے پیغام حجر کو دیا ہے، کنکری کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو شجر درخت کو دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر جنات کو دیا ہے، میرے پیغمبر نے
پیغام دیا ہے تو پھر انسانوں کو دیا ہے، ملائک کو دیا ہے، تو پھر یہ بات مجھے کہنے دے رسول رسالتن سے ہے۔ رسالتن کا معنی خدا سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے، تاکہ انبیاء لیتے رہے، لیکن کچھ جگہ باقی تھی جہاں تک نہیں گئے، خدا نے میرے محمد کو وہاں تک لا کے پیغام دیا جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، پیغام دیا ہے، کسی نبی نے انسان کو، کسی نبی نے جنات کو، لیکن میرے محمد نے جب پیغام دیا تو کسے دیا ہے؟ حجر کو دیا ہے، شجر کو دیا ہے، حیوان کو دیا ہے، جنات کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ اور انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں نبی بھی ہیں۔ اگر تم نبی اور غیر نبی کو دیکھو گے، تمہیں انسانوں میں ولی ملے گا، تم انسانوں میں شہید ملے گا، تمہیں انسانوں میں صدیق ملے گا، اور سب سے بلند و بالا مقام نبیوں کا ملے گا۔ میں دو لفظ کہنے لگوں، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے۔ مکانات کو دیکھو گے تو عرش پہ جا کے مکانات ختم ہیں، اگر مقام کو دیکھو گے تو نبیوں پر مقامات ختم ہیں۔ جب میرا پیغمبر لینے پر آیا ہے مکانات ختم کر دیے ہیں، اور جب دینے پر آیا ہے مقامات ختم کر دیے ہیں۔ حضور نے نبیوں کو بھی دیا ہے۔ آپ کو ہوگے نبیوں کو کہاں دیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہمارے نبی نے نبیوں کو پیغام دیا۔ میں نے کہا ہاں تو نے سنا بھی ہے، لیکن تو نے کبھی توجہ نہیں کی۔ میں تو مسجد میں جاتے ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، تم امام سے لیتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، امام سے لیتے ہو۔ کوئی امام سے کیسے لیتے ہیں؟ ہم تو امام سے کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا نہیں لیتے ہو۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ اکبر امام نے کہا، ہم نے بھی کہا، ہاتھ ہم نے باندھے، امام نے باندھے ہیں، قیام امام نے کیا، ہم نے بھی کیا، ثنا امام نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ امام پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ چلو میں مان لوں، شافی کہہ دیں گے وہ جی امام پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، میں مان لوں گا۔ فاتحہ سے آگے چلے، اگلا حصہ امام تو پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، تو امام پڑھ کے خدا سے اجر لیتا ہے اور مقتدی کو اجر دیتا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج اگر دیکھیں امتی نماز پڑھ کے خدا سے اجر لے کے امتی کو دے گا، نبی امام نماز پڑھ کے امتی کو اجر دے گا، لیکن میرے محمد امام بنے ہیں، پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی بنے ہیں، یہ نبی امام الانبیاء بن کے خدا سے اجر لے رہا ہے اور ان نبیوں کو اجر دے رہا ہے۔ تو جب میرے نبی لینے پر آئے ہیں مکانات عرش پہ جا کے ختم ہو گئے، جب دینے پر آئے ہیں تو مقامات نبیوں پہ جا کے ختم ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسول اللہ یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، پہلے نبیوں نے خدا سے دیا ہے، لیکن لینے کے لیے کچھ مکانات باقی تھے اور دینے کے لیے کچھ مقامات باقی تھے۔ ہمارے نبی نے خدا سے لیا تو لینے کے مکانات بھی ختم ہو گئے، جب دیا تو دینے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ پھر اعلان ہو گیا آدم تیرا کلمہ ضرور ہے لا الہ الا اللہ، لیکن آدم رسول اللہ جز نہ بنائے، ابھی لینے کے مکان باقی ہے، دینے کے مقام باقی ہے۔ ابراہیم لا الہ الا اللہ تو رسول ہے، لیکن کلمے کا جز ابراہیم خلیل اللہ، ابھی رسول اللہ جز نہ بنانا، لینے کے مکان باقی ہے، دینے کے مقام باقی ہے۔ موسیٰ لا الہ الا اللہ آپ رسول ہیں، کلمے کا جز کلیم اللہ، کیوں؟ ابھی لینے کے مکان باقی ہے، دینے کے مقام باقی ہے۔ عیسیٰ لا الہ الا اللہ آپ رسول ہیں، لیکن جز روح اللہ بنانا رسول اللہ نہیں، ابھی لینے کے مکان باقی ہے، دینے کے مقام باقی ہے۔ ہمارے محمد کی باری آئی، فرمایا تو صفی بھی ہے، خلیل بھی ہے، کلیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیرے کلمے کا جو اب رسول اللہ ہوگا، ہم نے دینے کے مقامات بھی ختم کر دیے، لینے کے مکانات بھی ختم کر دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا نام کیا ہے؟ بولیے نام کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے نام کیا ہے؟
جس نبی کا کلمہ پڑھا نام کیا ہے؟ محمد. نام کیا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا کام کیا ہے؟ رسول اللہ. کام کیا ہے؟ رسول اللہ. میں بات کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، بیت المقدس میں پڑھائی ہے. توجہ، امام الانبیاء بنے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا. ہم جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. ہم جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے بولیے نا